السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے درس کا عنوان ہے اضحیہ یعنی قربانی کا بیان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ماہ ذو الحجۃ الحرام ہے اور آج اس کی 6 تاریخ کی ابتدا ہو چکی ہے، تو مناسب ہے کہ اضحیہ یعنی قربانی کے حوالے سے کچھ احادیث اور کچھ مسائل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی قربت حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے، ثواب پانے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو یعنی قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ رواہ الترمذی کتاب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، جلد سوم صفحہ نمبر 162۔ طبرانی حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر یعنی ثواب کی امید سے قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ المعجم الکبیر جلد سوم صفحہ نمبر 83۔ طبرانی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ المعجم الکبیر جلد 11 صفحہ نمبر 14 اور 15۔ ابن ماجہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو یعنی وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، حدیث نمبر 3123 جلد سوم صفحہ نمبر 529۔ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے مقابل نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟
اون آپ نے دیکھا ہوگا جو بھیڑ ہوتا ہے جس کو آپ یہاں کی زبان میں پوٹلا کہتے ہیں، اس میں کثیر بال ہوتے ہیں. تو اس اون کے حوالے سے صحابہ کرام نے عرض کیا کیونکہ اس میں کثیر بال ہوتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، چاہے جتنے بھی کثیر بال ہوں، ہر بال کے عوض اللہ تعالی نیکی عطا فرمائے گا. آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. کیا آپ گن سکتے ہیں کہ بھیڑ کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ آپ گن نہیں سکتے، بے شمار بال ہوتے ہیں. لیکن اللہ رحیم و کریم ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے. جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا. قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں. امام مسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا سینگ والا میڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں یعنی کالے ہوں، اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا. پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب استحباب استحسان اضحیہ صفحہ نمبر 1087. یعنی الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت حنش کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مینڈھے کی قربانی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. جامع الترمذی کتاب الاضاحی باب ما جاء فی الاضحیہ جلد 3 صفحہ نمبر 163. معزز سامعین کرام، قربانی کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے چند احادیث مبارکہ سماعت کی. قربانی کے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو چند مسائل آپ سماعت فرمائیں. قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں، یعنی یہ شرائط پائے جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں. اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں. نمبر 2 اقامت یعنی مقیم ہونا، لہذا مسافر پر واجب نہیں. تونگری نمبر 3 تونگری یعنی مالک نصاب ہونا. یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مطلب زکوٰۃ کے لیے ہے حولان حول، سال گزرنا چاہیے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے.
اگر ایام قربانی میں وہ مالک نصاب ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کا روپیہ پیسہ ہے، تو ایام قربانی میں اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4 حریت یعنی آزاد ہونا۔ جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ پہلے غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، یعنی انسانوں میں ایک قسم غلاموں کی ہوا کرتی تھی، ان کو پیسوں سے خریدتے تھے، خدمت وغیرہ لیتے تھے، پھر جب چاہا بیچتے تھے۔ تو ابھی تو وہ معاملہ نہیں ہے۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو اگر بیوی مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اور ایام قربانی میں وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اس کی طرف سے شوہر پر واجب نہیں۔ لیکن اگر شوہر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بیوی سے اجازت لے لے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ بلوغ یعنی بالغ ہونا اس کے لیے شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بہار شریعت حصہ 15 جلد سوم بحوالہ در مختار وغیرہ۔ انشاءاللہ العظیم بقیہ مسائل آپ اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو ذی الحجہ کی برکت اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم میں جو صاحب نصاب ہیں انہیں خوشدلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد گلشن بغداد، گوئن پور۔